السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایموشنز اور فیلنگز یہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں سنتے رہتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اصل میں یہ ہوتے کیا ہے؟ آخر ایموشنز اور فیلنگز کو سمجھنا اور اسے صحیح طرح سے یوز کرنا ہماری زندگی کے لیے اتنا ضروری کیوں ہے؟ آخر اسلام ایموشنز اور فیلنگز کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے، اپنے کنٹرول میں لانے کے لیے اسے اتنی ترجیح کیوں دیتا ہے؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں اسے گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اسی دلچسپ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے میں شیخ فیضان آپ کے ساتھ جڑا ہوں اور آپ کا سواگت ہے آغاز مومن میں۔ ایموشنز اور فیلنگز ایسے نیچرل ایکسپیرینس ہے جو انسان اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے۔ یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کے بیچ کچھ ڈفرینسز ہے۔ چلیے اب ہم ان دونوں کنسپٹس کو ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ ایموشنز وہ انٹینس ریئیکشن ہے جو ہماری باڈی اور مائنڈ میں کسی اسپیسیفک سچویشن، ایونٹ یا تھاٹ کے ریسپانس میں ہوتی ہے۔ یہ اکثر بہت پاورفل اور شارٹ لیوڈ ہوتے ہیں۔ ایموشنز ہمارے انٹرنل اسٹیٹ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں اور ہمارے فزیکل اینڈ سائیکولوجیکل کنڈیشن پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے کچھ ایموشنز جس کو ہم ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ خوشی، اگزامپل، جب اس کی جاب لگی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ یہ خوشی کا یہ ایموشن کا اور خوشی کا ایک انٹینس ریئیکشن تھا۔ غصہ کیا ہے؟ دل کی دھڑکنیں تیز ہو جانا، ہاتھوں کا کانپنا، چہرہ لال ہو جانا، سوچنے کی شمتا کم ہو جانا، ڈیسیجنز لے پانا بہت مشکل ہو جانا، چلانا، جھگڑا کرنا، کسی چیز کو توڑ دینا اور اپنے ایموشنز اپنے اوپر قابو کھو دینا۔ نفرت ایک بہت اسٹرانگ نیگیٹو ایموشن ہے جو کسی شخص یا چیز یا سوچ کے لیے ایکسٹریم ناپسندگی یا دشمنی کو شو کرتی ہے۔ یہ اکثر غصہ، دکھ یا دھوکے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ ڈر ایک اسٹرانگ ایموشن ہے جو کسی نقصان یا اننون چیز کے احساس سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک فطری جذبہ ہے جو انسان کو خود کو محفوظ رکھنے میں مدد دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ اوور تھنکنگ اور ٹینشن کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اسلام میں ایموشنز کو اللہ کی طرف سے انسان کی فطرت سمجھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایموشنز دیے ہیں تاکہ وہ اپنے حال کی پہچان کر سکے اور ان کا صحیح طریقے سے استعمال کر سکے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اگر تم اپنی فیلنگز کو اللہ سے ڈر کے کنٹرول کرو تو اللہ تمہیں مشکلات سے نکال کے راستہ دکھائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے، غصہ شیطان سے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کو قابو میں رکھنے کی ہدایت دی تاکہ تم صحیح ڈیسیجن لے پاؤ۔ چلیے اب بات فیلنگز کی کرتے ہیں۔ فیلنگز وہ سبجیکٹو ایکسپیرینسز ہے جو ہم اپنے ایموشنز کے تھرو محسوس کرتے ہیں۔ یہ زیادہ وقت تک رہتے ہیں اور ہمارے جذبات کی زیادہ گہرائی میں ہوتے ہیں۔ فیلنگز ہمارے مینٹل سٹیٹ، مائنڈ سیٹ اور پرسپیکٹو کو ریفلیکٹ کرتی ہے۔ یہ یوزولی زیادہ سٹیبل ہوتے ہیں اور ہماری پرسنالٹی کو شیپ دینے میں مدد کرتی ہے۔ فیلنگز کا کنسپٹ زیادہ ڈیپ ہے اور یہ اکثر ہمارے لانگ ٹرم ایموشنل ویل بینگ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ اسلام میں فیلنگز کو مینیج کرنا اور انہیں اللہ کے مطابق رکھنا ضروری۔ قرآن میں آیا ہے، وَلَا تَحْزَنُوا، تم غم نہ کرو، یعنی اپنی فیلنگز کو اپنے فیتھ اور اللہ کی رحمت پر رکھنا چاہیے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد کوشادگی ہے، اور یہ ہماری فیلنگز کو پازیٹیو اور ہوپ فل رکھنے کا میسج دیتا ہے۔ ایموشنز اور فیلنگز میں فرق۔ ایموشن زیادہ انٹینس اور شارٹ لیوڈ ہوتی ہے، ہمارے امیڈیٹ ریئیکشن ہوتے ہیں کسی چیز کے ریسپانس میں۔ فیلنگز تھوڑی زیادہ سٹیبل ہوتی ہے اور ڈیپ ایکسپیرینسز کو ریفلیکٹ کرتی ہے۔ یہ ہمارے اوور آل مائنڈ اور مائنڈ سیٹ کو انفلوئنس کرتا ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کو کسی چیز پر غصہ آتا ہے تو آپ کا موڈ تھوڑی دیر کے لیے اریٹیٹ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے بارے میں پازیٹیو فیلنگز رکھتے ہیں تو آپ اپنے ایموشنز کو اپنے لانگ ٹرم فیلنگز جیسے امید اور شکر کے ساتھ مینیج کر سکتے ہیں۔ اسلام میں فیلنگز اور ایموشنز کے رول۔ اسلام میں ایموشنز اور فیلنگز کو سمجھنا اور انہیں اپنے کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنے اور اپنی فیلنگز کو پازیٹیو رکھنے کا ہمیشہ حکم دیا ہے۔ صبر، غصے اور غم کے وقت صبر رکھنا ضروری ہے۔ ایموشنز اور فیلنگز یہ ایک ایسی دو چیزیں ہیں جو انسان
کو اللہ کے نزدیک لے جاتا ہے, اللہ کے قریب لے جاتا ہے, اور یہی دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ سے دور بھی کر سکتا ہے. تو اس لیے ایک انسان کو اسے ضروری سمجھنا چاہیے اور اس کو اپنے قابو میں لانا چاہیے تاکہ ایک انسان اپنے اللہ کے نزدیک جائے اور جنت کو بالکل خرید سکے. ہم اپنے فیلنگز اور ایموشنز کو کس طرح سے اپنے قابو میں لائے, چلیے وہ بھی دیکھتے ہیں. غصے کی حالت میں ہمیں کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے اور غصے کی حالت میں پانی پی لینا چاہیے. حدیث میں آیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بتایا غصے میں, وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کو پڑھا کرے. اس سے آپ کا غصہ دھیرے دھیرے ٹھنڈا ہوتا جائے گا. غصہ انسان کو برباد کر سکتا ہے, تو بہتر یہی ہے کہ ہمیں اپنے غصے پہ قابو کرنا چاہیے. ایکسپیکٹیشنز ایک الٹیمیٹ چیز ہے. سوائے اللہ کے کسی بھی انسان چیز پر ایکسپیکٹیشنز رکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے, یہ شرک ہے. سوائے اللہ کے, اللہ کی وہ ایک ایسی ذات ہے جو ہمیں ہمارے روح سے پہچانتی ہے. سب سے پہلے تو آپ کو جن پر ایکسپیکٹیشنز ہے وہ آپ ختم کیجئے, کیونکہ اللہ ہی وہ ہے جو ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے. محبت, یاد رکھے آپ جس سے بھی شدت سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے جدا کر لے گا, وہ چاہے چیز ہو یا کوئی انسان ہو, کیونکہ اللہ غیر اللہ کی محبت برداشت نہیں کرتے. ہمیں یہ چیز قرآن میں نہیں ملتی ہے لیکن یہ چیز بائبل میں ملتی ہے, وہ ہے کہ You shall not bow down to them or serve them, for I the Lord your God am a jealous God. یہ پڑھنے کے بعد میں ہل گیا, میں حیران رہ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں I am a jealous God, یہ ہمیں بائبل میں ملتا ہے. یعنی کہ آپ اللہ سے زیادہ جس چیز سے محبت رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے جدا کر لے گا. ہاں بے شک ہمیں محبت رکھنی ہے ہر چیز سے جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے, لیکن اللہ سے وہ کئی کم ہونی چاہیے, اللہ کی محبت سے وہ کئی کم ہونی چاہیے. نفرت, تو اگر بات نفرت کی کرے تو یاد رکھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دشمنوں سے بھی نفرت نہیں کی ہے, انہیں بھی دین اسلام کی دعوت ہمیشہ دی ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اپنے دلوں سے کسی بھی چیز کی نفرت ہے تو وہ دلوں سے نکال دو, کینہ بغض یہ چیز اپنے دلوں سے نکال دو اور اپنے دل کو صاف اور پاک کرو. شکر, جب بھی آپ کو لگے کہ آپ بے بس ہیں, جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو آپ نے اگلے والے بندے سے دیکھا ہے, تو یاد کرے اپنے ان لوگوں کو دیکھنا شروع کرے جن کے پاس آپ سے بھی کم ہے. چاہے اس کے پاس کیا ہی ہو لیکن ہے تو اللہ کا ہی. آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے تو اللہ کا ہی. اللہ کا شکر اپنی ہر سانس پہ کرنا شروع کرو اور خود کو باقیوں سے کمپیئر کرنا بند کرو. اس سے کیا ہوگا, آپ کے دلوں کا سکون اور زیادہ بڑھ جائے گا. توکل, آپ کے جتنے بھی نیک خواہشات ہیں اسے اللہ سے گفتگو کرو. اللہ سے کہو کہ آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے, کون سے نیک خواہشات آپ کے ہیں. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. ان اللہ مع الصابرین, یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایک تو آپ کو نماز ہر حال میں پڑھنی ہے, نماز آپ کو نہیں چھوڑنی ہے, اور صبر کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ساتھ میں توکل علی اللہ بے حد ضروری ہے. جس شخص نے توکل حاصل کر لیا, جسے یہ سمجھ آ گیا, وہ شخص فلاح حاصل کر گیا. توکل پہ زیادہ بات کریں گے تو پورا دن چلا جائے گا اس پہ. غم میں ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیے, غم شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان آپ کو اوور تھنکنگ کراتا ہے, ڈپریشن میں ڈالتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے, انزائٹی ہوتی ہے, ریسٹ لیسنس ہوتا ہے, بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. صرف آپ کو یہ چیزیں مل سکتی ہے کیونکہ غم شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا امیدی کفر ہے. یعنی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یا اللہ تعالیٰ سے نا امید ہوا اس نے کفر کیا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کی مدد سے ہم ایموشنز اور فیلنگز کو اپنے قابو میں رکھ سکتے ہیں. لاسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ, نفس. آپ کے نفس کے ساتھ آپ کی فیلنگز اور ایموشنز کا ایک گہرا تعلق ہے. آپ کا نفس ہی ایموشنز اور فیلنگز ہے. نفس انسان کی اندرونی حالت, جذبات اور خواہشات کا ایک حصہ ہے جو اس کے سوچنے, محسوس کرنے اور فیصلہ لینے پر اثر کرتا ہے. اگر آپ نے اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا تو آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو. آپ کے اندر جو شیطان چھپا ہے وہ آپ کا نفس ہے.
اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ارائیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا، اے نبی آپ نے دیکھا ایسے شخص کو جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنایا ہے۔ یہاں پہ الہ کے لفظ یوز ہوئے ہیں، یعنی کہ کلمہ طیب میں ہم الہ کا لفظ یوز ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جس شخص نے اپنے نفس کی پیروی کی، اپنے نفس کی باتیں مانی، اپنے نفس کو اپنا رب بنا لیا، تو آپ خود دیکھیں کہ وہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔